ماہ سفر کے اس مہینے میں یہ دو صدقے لازمی کریں، کیونکہ یہ دو صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا محبوب ہے کہ جو شخص بھی یا جس گھر سے بھی یہ دو صدقے کر دیے جاتے ہیں، اللہ اس گھر والوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ اللہ والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ اس گھر والوں کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ پھر جس کو اللہ اپنا محبوب اور دوست بنا لے اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، تمام حاجتیں پوری فرماتا ہے، پھر اس بندے کے اس گھر والوں کے بچے کا مقدر بدل دیتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے، اس لیے کہ پھر مصیبتیں اس گھر سے ختم کر دی جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آ جاتی ہے، اور اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے کہ روح زمین اس کے اجر و ثواب سے بھر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ صدقہ کرنا اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، آپ اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی تمام مشکلیں اور ہر طرح کی بلاؤں، مصیبتوں، دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دو صدقے لازمی کریں۔ کیونکہ اس بابرکت مہینے میں، ماہ سفر کے مہینے میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے، دیکھیں عام دنوں میں بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، پورے سال کے لیے اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر دکھ اور مصیبت سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں مصیبتوں کی حفاظت کے لیے یہ دو صدقے بہترین ہیں۔ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، موت کے وقت آسان، یعنی کہ موت جو ہے اس کو بھی آسان بناتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ جو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں نا، یہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر بات بن جاتی ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صدقے جس نے نہیں کیے وہ سمجھو ناکام رہا۔ اس لیے ابھی ابتدائی دن ہے، ابھی 1-2 تاریخ ہے جس دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے پورے مہینے میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ دو صدقے لازمی کر لیں۔ صدقہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح صدقہ کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اور پھر ماہ سفر کے مہینے میں صدقہ، اور پھر اس کے اوپر یہ چند ایک کلمات پڑھ کر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیے گا پھر کس قدر ہر ایک دانے کے بدلے آپ کو کتنے کتنے انعامات ملتے ہیں۔ یہ عمل، یہ طریقہ بہت سارے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود بات یہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں پھر 100 دانہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ سریعۃ الجنان تفسیر ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی صفحہ نمبر 295 پر کہ رائے خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسا ہے جسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج کا ڈال دیتا ہے، جس سے پھر اللہ تعالیٰ 7 بالیاں اگاتا ہے۔ یعنی کہ آپ گندم کا ایک دانہ زمین کے اندر لگاتے ہیں نا، اس سے پھر اللہ 7 دانے بالیاں نکالتا ہے، 7 ٹہنیاں اس سے بنتی ہیں، اور ہر ایک بالی سے، یعنی جو 7 ٹہنیاں ہوتی ہیں، ہر ایک اس دانے کے اندر، ہر ایک اس پودے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر بالی کے اندر۔ اس طرح گویا کہ ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے سے 700 گنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نفع عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو رائے خدا میں آج خرچ کرے گا، اس مہینے میں خرچ کرے گا، یہ چند ایک چیزیں صدقہ کرنی، صرف 2 چیزیں، اخلاص کے اعتبار سے اللہ اس کو اتنا بڑھا کر عطا فرمائے گا نا کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر دیا جائے گا۔ ابن قیم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اگر کسی بندے کو اس بات کے بارے میں علم ہو جائے اور لوگوں کو پتہ ہے
کہ اس کا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند، اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کہ وہ جو صدقہ کرتا ہے وہ اس بندے جس کو اس نے صدقہ دیا اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ بندہ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تدبیریں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا کے اندر اعلان کیا ہے، اس بات کا اعلان فرمایا جو تم کو خرچ کرتے ہو نا، اللہ تمہیں اس سے بہتر اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے اور اس سے بہتر تمہیں رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے جو چیز صدقہ کرنی اس میں سب سے پہلی چیز وہ انڈا ہے۔ انڈا، اس کے بارے میں ہر شخص نہیں جانتا کہ یہ صدقہ کرنا، اس انڈے کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ قیامت کے دن سایہ ملنا، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرے جوانی کے اندر، اور تیسرا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھا ایسا شخص جو اللہ کے لیے باہمی محبت رکھتے ہیں، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی، یعنی اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھتا ہے۔ پانچواں، جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور وہ چھٹا شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے کیا اور بائیں کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ آج ہمارے صدقے کیوں قبول نہیں ہوتے؟ ہم صدقہ بعد میں کرتے ہیں، شہرت پہلے حاصل کرتے ہیں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر پہلے بتاتے ہیں۔ نہ، آپ نے یہ جو صدقہ کرنا ہے کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ بس اس ترتیب کے ساتھ یہ صدقے کا مال 3 دن تک آپ نے اس کے اوپر یہ چند ایک چیزیں پڑھ کر اس کو گھر میں رکھنا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس چیز کو اپنے سامنے آپ نے رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر یہ چھوٹا سا بڑا مختصر سا عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کو صدقہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا تمہارا گھر کیسے مال و دولت سے بھرتا ہے، اور کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے اللہ پاک تم سے راضی ہوتا ہے، کیسے وہ تمہارے اوپر انوار و تجلیات کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے معمولی صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ مل جاتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 2 آدمی آئے، ایک فکر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا، دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فکر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن اسے کوئی لینے والا نہ ملے۔ پھر اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہاں کہے گا ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا وہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ پس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو، اگر میسر ہو نہ ہو تو اچھی بات کہہ دینا بھی یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ کتنا مبارک لمحات ہیں اور کس قدر ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے
اور یہ دونوں چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک چیز تو میں نے آپ کو بتائی، یہ ہر گھر ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، ہمارے روزانہ کچن میں آنے والی یہ چیز ہے جو چیز آپ نے صدقہ کرنی ہے۔ دوسری چیز آگے چل کر بتاتا ہوں، پہلے ذرا عمل کو سن لیجئے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ چیزیں رکھ کر اپنے سامنے، پھر اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ ترتیب بڑی آسان ہے، بڑا مختصر سا عمل بھی ہے، یہ طریقے کے ساتھ صدقہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کبھی زندگی میں یاد رکھو گے، اور آپ ہمیشہ یاد رکھو گے، آپ کے تو حالات 3 دنوں کے اندر اندر بدل جائیں گے۔ آپ کے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں، جو کہیں سے بات نہیں بن رہی، یہ تو 3 دنوں کے اندر اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے یہ تو ایسا موقع ہے، یہ تو ایسے لمحات ہیں جس میں تو ہمیں ہر حال میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ چاہے ہم جس قدر بھی ہو، ایک انڈا لینا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ پیسے نہیں لگتے۔ ہم روزانہ شب و روز کتنا کچھ برباد کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں، یا ویسے بچے ہمارے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تو 20 روپے کا 25 روپے کا ایک انڈا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ بھی بالکل مختصر، وہ بھی بالکل سستی سی ہے، ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ نے آج صدقہ کرنی ہے، اور یہ آج اس پورے مہینے میں آپ کسی وقت بھی چاہے۔ اب جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ پورا کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، شہرت کے لیے، باقی چیزوں کے لیے آپ نے نہیں کرنا، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یار جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، بابا فرید کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضرت آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اب بابا فرید کا جواب سنیے اور دل پہ لکھیے، بچوں کو بتائیں۔ اور بابا فرید نے فرمایا کہ بیٹا آپ کو یہ بات تو نظر آتی ہے کہ فرید جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے، لیکن آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 40-50 سال میری عمر گزر چکی ہے، تو میں نے تو بھی ویسے ہی کیا ہے نا جیسے میرے رب نے کہا ہے۔ تو جیسے میرا رب کہتا رہا میں ویسے کرتا رہا، اب جیسا میں کہتا ہوں میرا رب کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر دیکھیں کیسے تمہیں اس کے انعامات ملتے ہیں، کیسے تمہارے اوپر انوار و تجلیات ملتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا برائی، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، 70 دروازے، غموں کے، پریشانیوں کے، برائیوں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے، یہ بند کر دیتا ہے۔ یار جب ان تمام چیزوں کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے تو پھر جو انعامات تمہارے اوپر آئیں گے ان کا کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی تصور کیا ہے؟ تو اب اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا، نیت جیسے جو چیز میں نے کہی ہے اس کو اپنے پاس رکھ کر اب اس کے اوپر درود پاک، اس کے بعد آپ نے یوں پڑھنا ہے یا اللہ۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے اللہ کے نام ہیں نا وہ سارے کے سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو جب اللہ کا ذاتی نام اللہ کے کسی صفاتی نام سے مل کر پڑھا جاتا ہے تو پھر ایک دنیا بدلتی ہے، پھر ایک بہاریں آتی ہیں، پھر زندگیاں بدلتی ہیں، پھر رونقیں آتی ہیں، پھر وہ انوار ملتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ وہ تو بھئی ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت الثری اور فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے۔ یار جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، کیا وہ میری اور تیری مقدر قسمت کو نہیں بدل سکتا؟ تم کیوں نہیں یقین اس پر رکھ کر عمل کو کرتے؟ تم کیوں نہیں اس پر ایمان رکھتے؟ بھئی وہ تو دن کو رات میں، رات کو دن کو روزانہ بدلتا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگا دیتا ہے، اور جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے۔ یار جو سالکوں کو رائے حق دکھلا دیتا ہے، طالبوں کی طلب پوری کر دیتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی رحمت کی طلبگار نہ ہو۔ تو یہ انسان کیسا ہے جو اس کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، جو اس کے فضل سے، جو اس کے کرم سے، جو اس کی عطاؤں سے دور بھاگتا ہے؟
اس لیے وہ تو اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ چھینے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، بس وہ اسی وقت جس وقت چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی شان ہے نا، تو آپ نے آج اس کی اس شان کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، یہ چیز اپنے سامنے رکھنی ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر پڑھنا ہے یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد۔ یا صمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صمدو بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، دال کے اوپر پیش، اس طرح بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں ایک ایک چیز، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اگر آج آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھ کر یہ فائدہ حاصل نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے، جس کو اتنا موقع بھی مل رہا ہے وہ اس کے باوجود اس سے برکتیں نہیں حاصل کر پا رہا، تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی تو ہو سکتی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بس آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب آج ٹھنڈا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آج ختم ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ جو اس کے اندر اللہ الصمد ہے نا، یہ اتنا مبارک ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کو پڑھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھا ہے۔ یقین جانے میں نے اس کے بڑے بڑے اعمال دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اعمال باقاعدہ کرواتے ہوئے دیکھے ہیں، اس کے باقاعدہ چلے کیے جاتے ہیں، عمل کیے جاتے ہیں، لیکن آج آپ اس ترتیب کے ساتھ اگر یہ کر لیتے ہیں نا تو آپ سب بھول جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جو طاقت اور اس کے اندر تھی، کاش مجھے زندگی میں پہلے پتہ چل جاتا، میری بقیہ زندگی بھی جو ہے وہ بہترین گزر جاتی۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے بے نیاز، یہ ظالم سے نجات عطا کرتا ہے، یہ بھوک سے حفاظت ہوتی ہے، پیاس سے حفاظت ہوتی ہے، مخلوق سے بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات بتاؤں نا، اللہ اس بندے کا شمولیت جو ہے وہ صدیقوں میں کر دیتا ہے، صدیقوں میں شمولیت ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یا سمادو، یہ اس ترتیب کے ساتھ دونوں کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ پڑھنے سے آپ کی زبان سیف ہو جاتی ہے اور آپ صاحب کشف بھی بن جاتے ہیں۔ یار صدقے آپ نے دو کرنے ہیں، انعام آپ کو ہزاروں اور لاکھوں ملے، تو پھر آپ کس بات کی دیر کر رہے ہیں؟ پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ 50-60 روپے کا کیا کر لیں گے آپ؟ بس کر دیں، پھر دیکھیں نظارے، پھر بہاریں دیکھیں۔ یقین جانے اگر آپ نے ابتدائی دنوں میں ابھی کر دیا نا تو آپ کیا دل کرے گا میں بار بار یہ کروں، بار بار کروں۔ آپ کو فائدے اتنے زیادہ ہو رہے ہوں گے، آپ کو بہاریں اتنی زیادہ مل رہی ہوں گی، آپ کو کے معاملات اتنے بہتر ہوں گے، اور اب آپ نے ان اسماء مبارکہ کو جیسے میں نے کہا دونوں کو اکٹھا ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو 101 بار پڑھنا ہے، 101 بار، اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ ہماری نا نماز فجر کے بعد آج بھی الحمدللہ دعا ہوئی ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد نا درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ یہ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، اس سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جیسے کہا ہے نا کہ یہ وہ اس میں مبارک ہے، اللہ کا دوست بننے کے لیے یہ لازمی پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا ولی بنتا ہے، کیونکہ جب کسی کو جو کچھ ملا ہے نا اس نام کی بدولت ملا ہے، اس کی برکت سے ملا ہے۔ لوگوں نے جو روحانی ترقی حاصل کی ہے نا، جو خاص بندوں میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ اسی کی برکت ہے، وہ اسی کی طاقت ہے، اسی کے ذریعے سب کچھ ملا ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو چیز، دو ہی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، دو ہی صدقے کرنے ہیں، بس ایک چیز اور ایک صدقہ میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ کالے چنے ہیں، کالے چنے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کالے چنوں کا، وہ بھی آپ کو جو بتا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی طریقہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے پر عمل کر لیں، اس کو آج اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے بھائی بہنوں اپنی نسلوں کو بتا دیں، انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی دعائیں دیں گی،
تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ عمل تو صدقہ تو ہر ایک کوئی بتا رہا ہوتا ہے نا، لیکن آپ کو اس طرح کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ نے ایک مٹھی چنے بھی اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ دو صدقے میں نے آپ کو اب بتا دیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کے اوپر جو چیز آپ نے پڑھنی، دو چیزیں میں نے جیسے کہا کہ پڑھنی ہیں اور دو چیزیں ہی صدقہ کرنی، اس کے اوپر دو چیزیں پڑھ کر صدقہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں تمہارے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں، تمہارے معاملات کیسے بدلتے ہیں۔ دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، پھر حضور نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا، حضور فرماتے ہیں یعنی بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے، روزہ گناہوں سے ڈال ہے، صدقہ خطاؤں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ پھر فرمایا صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تو آپ نے یہ صدقے جو کرنے ہیں نا، صبح نماز فجر کے بعد کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت بھی میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے، یہ وقت بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رات کو بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن بہترین یہ ہے تاکہ آپ کے آج کے ہی سارا دن کی رات کو یہ عمل کر لیں، صبح اٹھ کے صدقہ کر دیں یہ چیزیں، پھر دیکھیں معاملات تمہارے کیسے بدلتے ہیں، کیسے حالات بدلتے ہیں۔ کیونکہ جو بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے، بری موت کو روکتا ہے، اللہ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے برائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ کریم کی رضا کی خاطر صدقہ کرے، وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آخری فرمان بتانے لگا ہوں، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بچاتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں آنا چاہتے ہو، قبر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، بری موت سے بچنا چاہتے ہو، تکبر اور غرور سے خاتمہ چاہتے ہو، آگ کی رکاوٹ سے یعنی آگ سے رکاوٹ بناتا ہے، اللہ کے غضب ناراضگی کو ختم کر دے گا اور اللہ کو راضی کروا دے گا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اب جو چیز اس کے اوپر پڑھنی ہے یہ سورۃ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے، دو صدقے، دو چیزیں اس کے اوپر پڑھنی ہیں، اور یہ دوسری چیز ہے۔ اب سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو جب پڑھیں گے تو یہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار آپ کا پڑھنا یہ پورے قرآن کا پڑھنا ہوگا، یعنی جس نے 3 بار پڑھا اس کو گویا اس نے پورا قرآن پڑھا، کیونکہ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انڈے کے اوپر دم کرنا ہے، چنوں کے اوپر دم نہیں کرنا، اور دم کر کے انڈے کو 3 دن تک مسلسل آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، اور 3 دنوں کے بعد آپ نے اس کو پانی میں بہا دینا یا درخت کے نیچے دفن کر دینا ہے۔ اور جو چنے ہیں اس کو آپ نے پرندوں کو جہاں آسانی ہو، چونٹیوں کیڑوں کو جو چیز کھاتی ہے ان کو آپ نے ان کو ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، نظارے کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔